اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم تجوید ریویژن سیشنز میں. تو ابھی تک کے ہم نے جو مخارج کور کیے ہیں ان میں الجوف الحلق شامل ہے. ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا لاسٹ سیشن میں کہ دانت اور ان کے نام کیا کیا ہیں، کیونکہ دانت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے مخارج کا. تو اگر ہم دانتوں کے نام جان لیں گے نا تو ہمارے لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا آسان ہوتا ہے کہ زبان کا کون سا حصہ کون سے دانتوں کی جڑوں سے یا اس کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے. اس لیے اس والی سلائیڈ پہ ہم نے جو دانتوں کے نام پڑھے تھے ایک دفعہ اس کو میں ریوائز کروا دیتی ہوں کہ یہ والی سلائیڈ پہ صرف دانتوں کے نام ہیں، یہاں پہ مخرج ڈسکس نہیں ہوا. تو سامنے کے دو دانت یہاں پر تھے، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا. اوپر کے دو سامنے کے دانت اور نیچے کے بھی دو سامنے کے دانت. نام ایک جیسا ہے، ایک کا نام اوپری اور ایک کا نام نچلے والا. تو علیا سے مطلب اوپر اور سفلا سے مطلب نیچے، دونوں کا نام ثنایا ہی ہے. اگر ایک دانت دائیں اور بائیں جانب سے ایڈ کر لیا جائے تو یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں ڈاٹ نظر آ رہا ہے نا، یہاں پہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے رباعیات. تو اس دانت کا نام اور اس دانت کا نام، چونکہ یہ دو دانت ہیں اس لیے اس کو پلورل پروناؤنس کیا گیا رباعیات. ایک اور دانت کو آپ ایڈ کر لیں یہاں سے اور یہاں سے تو اس کو انیاب کہتے ہیں. سو یہ ہو گیا ثنایا، یہ ہو گیا رباعیات اور یہ ہو گیا انیاب. اسی طرح اس طرف اور اس طرف نام ایک جیسے ہی ہیں دائیں اور بائیں جانب، لیکن میں ایک طرف کو ہی لوں گی کیونکہ اس طرف تو ویسے بھی نظر نہیں آ رہا اس طرف کا جو دانت ہے. تو یہ والا دانت اور جو اس طرف اس کے بالکل اپوزٹ اس طرف ہوگا وہ سیم ہی ہے. بواحق کہتے ہیں پری مولر کو، مطلب گرین سے لے کے گرین تک سب دانت تھے اور بواحق سے آگے آنورڈ وہ جو داڑیں ہیں نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. دواحق ایک طرف سے لے کے دوسری طرف کے دواحق تک کا پورا ایریا جو ہے وہ لام کا مخرج ہوتا ہے. اور جو لام کا مخرج ہے نا وہ چونکہ آپ دیکھیں یہاں سے جو ہماری زبان کی سائڈ لگے گی نا وہ نوک نہیں ہے. آپ دیکھ رہی ہیں نا نوک اگر لگے گی زبان کی تو وہ یہاں لگے گی، لیکن یہ سائڈ کا جو ایریا ہے نا یہ زبان کا کنارہ اس سارے کو کور کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لام کا مخرج ہے نا وہ ادنی الحافہ ہے، مطلب زبان کا نزدیک کا کنارہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ کناروں پہ آتی ہے زبان کے کناروں پہ اس لیے لام کا مخرج یہ بنتا ہے. اس کے آگے جو تین مزید داڑیں ہیں اور ایک عقل داڑ اس کے پیچھے ہے اس کو ہم آگے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی دانتوں کے نام ہیں سیم ٹو سیم. یہاں اگر آپ دیکھیں یہ کلر سے آپ میچ کرتے رہیں، سیم کلر کا مطلب کہ یہاں پہ اس کا نام لکھا ہے. اور یہ کتنے ہیں؟ چار ہیں، اوپر کے دو اور نیچے کے دو. ان سب کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ چار ثنایا ہے. ایک اوپر والے علیا ہوں گے، نیچے والے سفلا ہوں گے. پھر ایک اور ایڈ کر لیں یہاں پہ، پھر ان کے نام ہیں. بواحق تک ہم نے پہلے پڑھا ہے. یہ دیکھیں بواحق کو دیکھنا ہے تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس کلر سے دیکھیں اور اس کلر سے دیکھیں. تو آپ کو یہاں سے سوری ایک سیکنڈ، اگر میں آپ کو یہاں سے بتاؤں یہ پورا ایریا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا یہ لام کا مخرج بنتا ہے. تو لام میں ثنایا، علیا، پھر رباعیات، پھر انیاب اور پھر دواحق، یہ سارا ایریا لام کا بنتا ہے. یہ جو آپ کو یلو نظر آ رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں طواحن. جو داڑیں ہوتی ہیں ہماری، آپ سوچیں کہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہم کسی چیز کو چباتے ہیں، ہم اس کو پیستے ہیں،
اس کی ایک پیسٹ بناتے ہیں. تو یہ جو داڑیں ہیں نا ایک طرح سے پیسٹ بنانے کے کام آتی ہیں. اسی کی نسبت سے ان داڑوں کو طواحن کہتے ہیں. طحینہ کہتے ہیں پیسٹ کو عربی میں. طحینہ آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا، طحینہ کی چٹنی جس طرح بنتی ہے. اگر نہیں بھی سنا تو تلوں کو جس طرح یہ لوگ پیس کے ہمس کے ساتھ کھاتے ہیں. تو میں بھی آپ نے یہ والی ڈش یا یہ ریسیپی ٹرائی کی ہو، بٹ اسٹل آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ جو داڑیں ہیں نا اس کا جو طواحن نام ہے وہ پیسنے سے، گرائنڈنگ سے نکلا ہے. اور اسی طرح نواجز یہ پھر عقلدار، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں، اس طرح سے آ جاتا ہے. تو یہ نام ایک دفعہ آپ کو یاد ہو گئے انشاءاللہ تو پھر اس کو ریفر کرنا مشکل نہیں ہوگا. یہ جو داڑیں ہیں طواحن، ان کے مسوڑوں کے ساتھ ہماری جو زبان کا حصہ لگتا ہے وہ ضاد کا مخرج کہلاتا ہے. تو جس کو ہم اضراس علیا کہتے ہیں. یہ جو داڑیں ہیں اور ان کے یہ جو وہ مسوڑے ہیں سائڈ پہ اس طرف بھی اور رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈ کے ہی، یہ والے یہ اضراس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر طواحن مطلب ان جڑوں کا، ان داڑوں کا نام، اور یہ جو اس کی جڑیں ہیں یا اس کی جو مسوڑے ہیں نا ان کو اضراس کہتے ہیں، اضراس علیا. اوکے جی، نیکسٹ اگین یہ جو پکچر ہے نا یہ بالکل ریئل پکچر ہے اپر پیلٹ کی، ہارڈ پیلٹ کی، اور اپر گمز اس میں لائنز کے ساتھ کور ہیں، لیکن آگے چل کے نیکسٹ سلائڈز میں آپ اس کو ویسے بھی دیکھ سکو گے انشاءاللہ. تو اگر آپ اس کو میچ کریں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زبان کا نزدیک کا کنارہ، نزدیک کے کنارے میں یہ ساری یلو لائن انکلوڈ ہے، پلس ٹپ بھی اس میں آ جاتی ہے. تو ادنی الحافہ اگین یہاں سے لے کے یہاں تک، جب ثنایا علیا، رباعی اور انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اب یہ سارے دانت آپ گن لیں، ثنایا علیا، رباعیات اور انیاب، اور یہ آ گئی آپ کی فرسٹ پری مولر جس کو ہم نے ضواحک کہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک سب دانت ہیں، اور یہاں سے یہ پہلی داڑھ شروع ہو رہی ہے، پھر آگے ساری داڑیں آ جاتی ہیں. تو یہ جہاں سے پہلی داڑھ شروع ہوتی ہے وہ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف کی جو پہلی داڑھ ہے وہاں تک یہ سارا لام کا مخرج ہے. تو ہم نے جہاں ٹچ کرنا ہے وہ یہ سارا ایریا کور ہوگا. تو آپ پڑھیں ایل لا ایل یہ سارا لام میں آ جائے گا. اوکے، آگے یہ جو آپ کو براؤن کلر میں لائن نظر آ رہی ہے یہ نون کا مخرج ہے. طرف اللسان اگین یہ دیکھ لیں، یہاں پہ طرف اللسان نہیں تھی، یہاں پہ ادنی الحافہ کا نام لیا گیا ہے. اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے طرف اللسان، مطلب اب زبان کا کنارہ نہیں آئے گا. یہ جو سائڈ ہے نا یہ والی نوکیلی اور پلس اس کا تھوڑا سا اوپر کا حصہ یہ استعمال ہوگا، تو یہ طرف میں آتا ہے. طرف میں بائی دا وے ضواحک کے دانتوں کو نکال دیں تو انیاب سے لے کے دوسری سائڈ کے انیاب تک کا جو ایریا زبان کا ہوتا ہے نا وہ طرف میں آ جاتا ہے. طرف لسان جب ثنایا علیا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اب یہ دوبارہ کاؤنٹ کر لیں، ضواحک کو نکال دیں، ایک دانت پیچھے ہو جائیں تو یہ انیاب ہے. ایک انیاب سے لے کے دوسرے سائڈ کے انیاب تک ان میں یہ سارے ثنایا علیا اور رباعی بھی آ جاتے ہیں. جب یہاں پہ لگے گی زبان کی نوک طرف اللسان تو وہ نون کا مخرج ہے. اب آپ ایل اور پھر این کہنے کی کوشش کریں. ایل میں زیادہ ایریا کور ہوتا ہے، این میں تھوڑا کم ہوتا ہے. ایل این ایل این ایل این. آپ محسوس کریں گے کیسے زبان پہلے پھیلتی ہے لام کے لیے، لیکن نون میں تھوڑا پھر وہ سکڑتی ہے اور کم جگہ پہ ٹچ کرتی ہے. اوکے، اور را پہ آ جاتے ہیں. آپ را کو بھی دیکھ لیں. طرف لسان مع ظہر اللسان جب ثنایا علیا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے. اچھا، ایک دانت اور کم کر لیں. ضواحک کم کیا تھا، پھر ہم نے اب انیاب کم کرنا ہے. اب یہاں تک آ جائیں. اب ایک رباعی سے لے کے دوسرے سائڈ کی رباعی تک آپ کی زبان طرف لسان
ساتھ میں زبان کا تھوڑا سا اوپر کا حصہ بھی. مطلب یہ جو آپ کو تھک لائن نظر آ رہی ہے نا، یہ اسی لیے تھک ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس کا طرف لسان بلکہ اس کا تھوڑا اوپر کا حصہ بھی، اپر سرفیس آف یور ٹانگ آلسو ٹچز دس پارٹ. اچھا، یہ آپ نے نا اس کو اس سیدھ میں لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں رباعی ثنایا علیہ، طرف لسان مع ظہر لسان جب ثنایا علیہ اور رباعی کے مسلوں سے لگے تو یہ والا دانت رباعی ہے نا، تو یہ دیکھیں یہ والا ایریا کور ہوگا یہاں سے، اور یہی والا ایریا کور ہوگا دوسری طرف سے بھی، اس طرف سے بھی، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو اس لیے اس طرف کلر کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو درمیان کا حصہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک پیسج اوپن ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ یلو لائن کو ہٹا دیں ذہن سے، براؤن کو بھی ہٹا دیں کیونکہ ہم را سے ڈیل کر رہے ہیں، تو را کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کی زبان کا یہ والا جو سائڈ ہے نا، یہ یہاں سے اور پھر یہاں سے یہ پوری ہی یہ اس جگہ پہ لگے گی، اور یہاں سے بالکل خالی پیسج ہوگا جس سے را کی آواز آگے تک نکلے گی. ورنہ اگر ہم نے اس کو یہاں پہ بالکل بند کر دیا، ار آپ کہہ کے دیکھیں، پوری زبان کو یہاں کور کر دیں، بالکل پیسج نہ چھوڑیں، آپ کا را نارمل پروناؤنس نہیں ہوگا، ار یوں ہوگا، اور زبان سٹرگل کرے گی، بہت وائبریٹ کرے گی کیونکہ وہاں سے آواز باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. زبان کو ہلکا ہلکا رکھیں، ار ار ار. آپ اس جگہ پہ گمز کے اس جگہ پہ، اپر گمز کے اس جگہ پہ ٹچ کر رہے ہیں، لیکن پھر یہاں سے آواز باہر کی جانب آ سکتی ہے. اس کو مزید آگے دیکھ لیں. یہ لام کے لیے مخرج تھا. دیکھیں ہماری جو لام کا مخرج ہے وہ ایک طرف کے دواحک سے دوسری طرف کی دواحک تک تھا. اب یہاں سے آپ ان ایرو کو سمجھیں، آواز کو سیدھا سیدھا باہر کی جانب جانا تھا یہاں سے، لیکن لام کی جگہ پہ جب زبان نے یہاں پہ ٹچ کیا تو اب زبان یہاں سے بلاک ہو گئی ہے، آواز بلاک ہو گئی ہے، یہاں سے آواز باہر نہیں آ سکتی. تو آواز کو اب متبادل جگہ مل گئی سائڈ سے نکلنے کے لیے. تو جب اس طرح ہوتا ہے کہ زبان کا جو نارمل، کسی بھی آواز کا نارمل پیسج کیا ہے کہ اس نے باہر آنا ہے، ہمارے منہ کے سامنے کی طرف سے آئے گی نا آواز باہر کی جانب. جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں زبان کے اس سائڈ سے، اس روٹ سے، اس پیسج سے آواز باہر آتی ہے. کوئی بھی متبادل پیسج جو ہوگا وہ ڈیویٹڈ روٹ ہوگا، مطلب اس نے آلٹرنیٹیو روٹ تلاش کیا اس آواز نے، تو اس کو انحراف کرنا کہتے ہیں، کہ اپنی جگہ سے جو اس کی نارمل پیسج تھا اس سے انحراف کر کے سائڈوں سے باہر آ رہی ہے. جیسے آپ بولیں ایل، یہاں سے آواز نہیں آئے گی، آپ نے اس کو بلاک کیا، آواز دائیں اور بائیں کنارے سے آ رہی ہے. اور اس وجہ سے بھی ہم اس کو دواحک کا حرف کہتے ہیں، کیونکہ آواز بہرحال دیکھیں دواحک کے دانت کی طرف یہ ایروز نظر آ رہے ہیں کہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ ایروز سامنے سے بتا رہا ہے کہ یہاں آواز نہیں آ رہی، سائڈ سے نکل رہی ہے. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو پلیز ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، اور آ میں بھی کیا تھا آپ دیکھیں، یہاں آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں پکچر کو. ہمارے یہ اپر گمز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ گمز یہاں سے لے کے یہ والے اپر گمز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سارے یہاں تک، ان کو ذرا دیکھیں. اپنی زبان کو اپنے اس جگہ کے پیلیٹ پہ لگا کے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی گمز آپ کو کیسا محسوس ہوتے ہیں. اوکے، دوسری چیز جس طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گی وہ یہ یہاں سے نا تھوڑا ڈیپ ہے. اپر گمز سے تھوڑا اندر کی طرف جائیں تو یہاں بالکل آپ کا پیلیٹ ایک ڈوم کی طرح آپ کو محسوس ہوگا، گہرا محسوس ہوگا. تو ہمارا اوپر کا جو جبڑا ہے، اوپر کا جو پیلیٹ ہے وہ یہاں اس جگہ سے بالکل ڈیپ ہوتا ہے. اسی کو ہی ہارڈ پیلیٹ بھی بولتے ہیں، اور اس کو اپر گمز بولتے ہیں.
یہ جو گمز ہمارے دانتوں کے ساتھ جڑے ہیں نا، یہ جو گمز کے ہمارے دانتوں کی جڑیں ہمارے گمز کے ساتھ جڑی ہیں، یہ ہم ان کو کہتے ہیں جڑیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی گمز ہی ہیں لیکن یہ روٹیڈ ہے نا، ہمارا دانت اس میں روٹیڈ ہے، لیکن فار دا سیک آف پروننسیشن آف لیٹرز لام اور را اور نون، ہمارے یہ والے گمز زیادہ کام آتے ہیں، یہ اصل میں ہم ان گمز کی طرف زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ اوکے، اور را کے مخرج میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی زبان کا جو ایک طرف کی یہ ربائی ہے نا، یہ یہاں یہی مخرج ہے را کا، تو زبان کا جو کنارہ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ گرینش، یہ والا زبان کا جو طرف اللسان ہے ایریا، یہ تھوڑا سا اوپر کا بھی حصہ، نہ صرف کہ اس کا اس کی نوک، اس کا کنارہ فرنٹ کا، بلکہ اس کا اوپری حصہ بھی، یہ سارا آپ کا اس جگہ پہ لگے گا، اس جگہ پہ لگے گا اور اس جگہ پہ لگے گا، اور یہ بیچ کا ایریا پھر خالی رہتا ہے، اور یہیں سے ہی یہ دیکھیں ایرو سے شو رہا ہے کہ آواز اور را کی باہر آئے گی۔ تو لام میں سائڈوں پہ نکل گئی تھی، لیکن یہاں کیونکہ آواز کو یہ ٹائنی سا نیرو پیسج مل رہا ہے، تو وہ اس نیرو پیسج سے ہی باہر آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہماری جو زبان ہے نا وہ وائبریٹ کرتی ہے، تو جس سے تکرار آتی ہے را میں۔ اس کو بھی دیکھیں یہاں سے آواز اس نیرو پیسج سے باہر آتی ہے، تو ہماری جو زبان ہے نا وہ ٹرل کرتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے۔ چونکہ عربی کے را میں اور اردو کے را میں یہ فرق ہے کہ ہماری اردو کا را ہم دھیان نہیں دیتے کہ اس کو ہیوی پڑھنا ہے کہ لائٹ پڑھنا ہے، کیونکہ ایسا کوئی رول ہے نہیں، لیکن عربی کے رول میں عربی کی را میں ایک رول ہے کہ را کو ایز اے نام جب آپ نے بلانا ہے تو وہ را، وہ ہیوی ہی ہوگا، پور پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا، مفخم ہوگا، لیکن اس کے باقاعدہ قواعد ہیں کہ را کے اوپر جب زبر آ جائے، فتحہ آ جائے، تو را نے ہمیشہ ہیوی پڑا جانا ہے، اگر اس کے اوپر ضمہ آ جائے، پیش آ جائے، تو ہم نے اس کو تب بھی ہیوی پڑھنا ہے۔ اگر عربی کے را میں کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، تو را لائٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ فرق کرنے کے لیے اس ڈوم کو جاننا ضروری ہے، اور اس مخرج کو اور ان اپر گمز کو پوری طرح سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، جو ٹریلنگ ہے وہ ایکسیسو نہیں ہونی چاہیے، جیسے ار، یہ اگر اس طرح کی آواز آ رہی ہے آپ نے را کو، آپ کی را کی ادائیگی میں، دیٹ مینس کہ آپ اپنی زبان کا جو طرف اللسان ہے اور اس کا اوپری حصہ ہے نا، آپ یہاں کہیں لگا رہے ہیں، اس ایریا پہ لگا رہے ہیں، تو تھوڑا اور نیچے کی طرف جائیں، مزید اندر کی طرف جائیں، کوشش کریں کہ اس طرف کو اگر لگے تو یہ والا ایریا اگر آپ یوز کریں، اس طرف کا بھی اور اس طرف کا بھی، یہ والا، ٹھیک ہے، اور آواز آپ کی ہیوی ہو جائے گی، اور 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 یوں۔ اوکے، آئی تھنک دس از کلیئر۔ اگین یہ بھی اپنے یہ بھی ڈیویٹڈ رول ہے، یہ بھی ایک انحراف ہے کہ آواز کو سیدھا سیدھا باہر آرام سے آنا تھا، لیکن اس کو بیچ میں ٹائنی رستے سے آنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں یہ تین ایروز ہیں، اس ایرو کو سیدھا سیدھا سامنے آنا تھا، اس کو بھی آواز کو سیدھا سیدھا سامنے آنا تھا، لیکن یہاں چونکہ اس کو نیرونس مل رہی ہے، اس کو یہاں نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی، اب اس کو اپنا روٹ چینج کر کے یہ بیچ کے ٹائنی پیسج سے باہر آنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے اس کو بھی انحراف کہیں گے کہ اس کے اندر انحراف ہے۔ اوکے جی، نون، ہم نے لام پڑھا، ہم نے را پڑھا، اب نون کو بھی دیکھ لیں۔ نون کا مخرج کیا تھا؟ طرف لسان جب انیاب کے مسوڑوں سے لگے، تو نون میں بھی آپ دیکھیں، نون کا مخرج سمجھ لیں کہ نون ایک ایسا لیٹر ہے جس کے دو مخارج ہیں، ایک جو زبان طرف اللسان جو ہے، زبان کی نوک آپ کے اوپر کے اپر گمز کو لگے گی،
اپنے آپ سے، لیکن جب آپ یہاں پہ اپنی زبان لگاتے ہیں تو آپ کا پیسج یہاں سے بلاک ہو گیا، آواز سیدھا سیدھا باہر نہیں آ سکتی۔ تو اب آواز کو نکلنے کے لیے آلٹرنیٹیو روٹ جو مل رہا ہے نا وہ ناک ہے۔ لام میں سائڈ سے نکل رہی تھی اور را میں اس کو یہاں ٹائنی پیسج مل رہا تھا، لیکن نون کو آلٹرنیٹیو پیسج اس کی ناک سے مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ڈیویشن ہے، اس کو بھی ناک کی طرف سے جانے کے لیے چونکہ یہاں سے پلٹنا پڑ رہا ہے اور سیدھا ناک میں آنا پڑ رہا ہے۔ تو نون کے اندر اس طرح سے دو مخارج بنتے ہیں، ایک اورل اور ایک نیزل، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو غنہ کہتے ہیں، ہر نون میں غنہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو پھر کہیں گے کہ نون میں مخرج مقدر ہے اور مخرج محقق ہے۔ محقق مخرج وہ ہوتا ہے جسے آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ زبان کی نوک کس جگہ پہ لگ رہی ہے، لیکن جو ناک ہے نا وہ وہاں پہ کسی ایک جگہ کچھ بھی نہیں لگ رہا، سیدھا سیدھا آواز ناک سے باہر آ رہی ہے۔ ہر نون میں نیزلائزیشن ہوتی ہے، ہر نون میں، چاہے آپ نون کو حرکت کے ساتھ پڑھیں، چاہے اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں یا پھر اس کو مشدد پڑھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم اس کو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، نا نی نو، اب اس میں نیزلائزیشن تو ہے، خیشوم سے آواز تو آ رہی ہے لیکن بہت معمولی ہوتی ہے، فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب ہم اس کو سکون سے پڑھتے ہیں تو تھوڑا چونکہ نون پہ ٹھہرنا ہوتا ہے، ان اس طرح، تاکہ وہ باؤنس نہ ہو، ان نہ ہو جائے، ان، تو نیزلائزیشن قدرے زیادہ ہے۔ متحرک فتحہ کسرہ دمہ سے پڑھیں گے تو وہ کم نیزلائزیشن ہے، لیکن جب آپ اس کو سکون سے پڑھیں گے تھوڑی نیزلائزیشن زیادہ ہے۔ ہاں، جب اس کے اوپر شدہ آ جائے گی تو نیزلائزیشن غنہ کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 2 کاؤنٹس غنہ کمپلیٹ کریں۔ اب زیادہ دیر تک نون پہ ٹھہرنے سے آواز تھوڑی دیر تک ناک سے جاری رہے گی تو وہ پھر غنہ کی شکل میں پڑھی جائے گی۔ یہ نون کا مخرج تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں طرف اللسان کے باقی حروف کی طرف۔ طرف اللسان یہی زبان کا یہ والا حصہ، زبان کی نوک۔ یہ جو 2-3 لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تا، دال اور طا، چونکہ ہر لیٹر کے ہر لیٹر کے مخرج کے 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ خالی زبان تو کوئی لیٹر پروڈیوس نہیں کرے گی جب تک کہ اس نے کسی دوسرے حصے سے لگنا نہیں۔ تو زبان کا یہ والا حصہ جب ہمارے ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگتا ہے، یہ ثنایا علیہ ہے اور اس کی پھر یہ جڑیں آ جاتی ہیں، اس جگہ پہ جب یہ لگے گا تو پھر یہ تا، دال اور طا ادا ہوگا۔ ان 3 حروف میں فرق صرف اتنا ہے، دیکھیں صفات کا فرق ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جمیع صفات کے ساتھ ہر جو ہے، ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ کسی بھی مخصوص حرف کی جو ہے وہ مخصوص آواز جہاں سے نکلے وہ مخرج کہلاتا ہے۔ تو قرآنی حروف کو اس طرح سے پڑھنا، ان کے صحیح مخارج کے ساتھ اور جمیع صفات کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ تجوید کہلاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آ رہے ایک ہی جگہ سے، ان کا ایک ہی مخرج ہے، طرف اللسان جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، لیکن ان تینوں کی صفات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک حرف کو دوسرے حرف سے مختلف کر سکتے ہیں۔ جیسے تا اور طا میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے ہیں۔ تا چونکہ لائٹ ہے، اس میں زبان فلیٹ رہے گی، آواز ہلکی رہے گی، آواز بھاری نہیں ہوگی، جبکہ طا میں آواز جو ہے وہ پر پڑی جائے گی، موٹی ہوگی، اس میں تفخیم ہے۔ تو صفات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے کس طرح فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو جو دال ہے یہ بھی لائٹ ہے، دیکھیں تا اور دال میں بھی فرق ہے۔ تا میں جو ہے وہ ہمس پایا جاتا ہے، جبکہ مطلب ایئر فلو ہوتی ہے تا میں، جبکہ دال میں نہیں ہوتی، دال میں کوئی ایئر فلو نہیں ہے۔ د تینوں کو اب آپ پروناؤنس کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا، آپ تھوڑا اس کو محسوس بھی کریں، اپنے ان آرگنز کو محسوس بھی کریں۔ زبان کے اس حصے کو جب اس حصے پہ لگائیں تو آپ اس کو، ان لیٹرز کو محسوس کریں۔ ت ت ت
ت ت د د د د تو 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 تو. کیا مختلف کیا آپ نے ان تینوں کو پروناؤنس کرتے ہوئے؟ یہ آپ کے اپنے لیے آپ سوچیں. اچھا، ثنایا علیا کے 3 حروف کیے، اب ثنایا سفلا کے 3 حروف کرتے ہیں. نیچے والے جو 2 دانت ہیں ثنایا سفلا، وہاں سے بھی 3 ہی حروف ادا ہوں گے، زا، سین اور صاد. اس کو زائی بھی بولتے ہیں عربی میں. زا زیادہ ساؤتھ ایشین پروننسیشن ہے، لیکن عرب اس کو زائی یہ کہتے ہیں. سین اور صاد تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. زبان کا یہ والا طرف اللسان، آپ نے نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں نا، بالکل دانتوں کی سمجھیں جو درمیانی جگہ ہے نا، بالکل جڑوں پہ نہیں لے کے جانا. آپ نے اس زبان کی نوک کو بالکل جڑ پہ نہیں لے کے جانا، تھوڑا سا اوپر ہی رکھیں. سمجھیں کہ دانتوں کے سینٹر میں ہی آپ نے اپنی زبان کو رکھنا ہے. اچھا، جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ کی جو زبان کا یہ والا حصہ ہے نا، آپ کے اوپر کے جو اپر گمز ہے نا، وہاں پہ لگے گا. تو پوزیشن بنائیں اپنی زبان کی. زا کے لیے بز کی ساؤنڈ ذرا نکالیں، اور محسوس کریں کہ زبان کا یہ حصہ کیا اس کے قریب نہیں ہے. جو بز کی ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے وہ اسی نیرونیس سے ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی اس زبان کے اس حصے کو یہاں پہ رکھا ہے اور اس سے ایک تنگی سی آ رہی ہے زبان میں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اگر اس پوزیشن کو اپنی کو محسوس کریں، وہ اسی طرح ہے. اوپر کے دانت نیچے والے دانتوں کے قریب آئیں گے، بند نہیں کرنا، بالکل ان دانتوں کو ان دانتوں کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، گیپ رکھیں جیسے یہاں ہے، اور بز کی آواز پیدا کریں. آپ محسوس کریں گے اس جگہ تھوڑا پریشر پڑ رہا ہے، اور یہیں سے ہی یہ بز کی آواز آتی ہے. تو یہ ز بز کے ساتھ ہی کہیں اس کو، ٹھیک ہے. ز اس کو ہلکا نہ کریں، پورا بز لے کے آئیں. ازواجا ز، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں سین کو. سین میں بھی وہی طریقہ کار اپنائیں، صرف اس میں بز نہیں ہے، اس میں آپ کو وسل کی ساؤنڈ لے کے آنی ہے. اس، سا، سی، سو، اس. ڈھیر ساری ہوا کو باہر پریشر کے ساتھ پھینکیں. جب آپ یہ کر لیں تو اٹ مینس کہ آپ کی سین جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. صاد کے لیے بھی سیم سٹارٹ ہوگا جیسے سین کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سٹارٹ صاد کا سیم ہی ہے، سٹی کی آواز سے ہی. ڈھیر ساری ہوا کو پریشر سے باہر لے کے آئیں، صرف اس کو آپ نے او کی آواز میں تبدیل کرنا ہے. سین میں کیا تھا؟ سا، یہاں ہے سو، 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 یوں. ز، سین، صاد، صاد، صاد. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے ہونٹوں کو راؤنڈ کریں، فرنٹ پہ لے کے آئیں، او کی ساؤنڈ میں سوا سوا کہیں، بالکل بھی نہیں. آپ کو سیدھا سیدھا منہ اوپن کرنا ہے فتحہ کی طرح، آ کی ساؤنڈ اس میں ایڈ کر دیں، صاد آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اگین دیکھیں تینوں حروف ایک جگہ سے ہی ادا ہو رہے ہیں، لیکن تینوں کی صفات مختلف ہیں. ایک میں بز ہے، ایک میں ایئر فلو ہے اور وہ لائٹ ہے، زبان فلیٹ رہے گی. دوسرے میں ایئر فلو بھی ہے اور آواز بھاری ہوگی. زبان کی پوزیشن کو صرف آپ نے چینج کرنا ہے. اوکے، یہاں پہ اب آ جائیں طرف اللسان کا جو نیکسٹ مخرج ہے، زبان کی نوک. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سا، ذال اور وا. آپ نے زبان کی نوک کو ثنایا علیا کے کناروں سے لگانا ہے، اس طرح کہ زبان ذرا سی باہر کو نکل آئے گی. اس سے بہتر مجھے کوئی پکچر ملی نہیں تھی کہ میں آپ کو دکھا سکتی. آپ نے نا اس کے اوپر بائٹ نہیں کرنا، صرف آپ اپنے کناروں کو ہلکا سا، اپنی زبان کو ان کناروں پہ ہلکا سا لگائیں، اور سا کے لیے ایئر فلو باہر، مطلب ہوا کا پریشر پہلے باہر لے کے آئیں، پھر آواز پیدا کریں.
سا سا سا، تو وہ سا بڑی آسانی سے ادا ہو جائے گا. وہیں پہ زبان رکھتے ہوئے نو ایئر فلو، کوئی اس میں ہوا کا پریشر نہیں ہوگا، اس میں ہمس نہیں ہے، کوئی ایئر نہیں ہے. سافٹلی اس کو زا میں نہیں بدلنا، اس میں کوئی بز نہیں ہے، یہ بالکل سافٹ لیٹر ہے. ذیل 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 یہاں رکھ کے ہلکا سا دبا کے ذیل آپ کا ادا ہو جائے گا. سا بھی لائٹ ہے، ذیل بھی لائٹ ہے، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے صفات کا. اس میں ایئر فلو ہے، وافر مقدار میں آپ نے سانس کو باہر پھینکنا ہے، پھر اس کے بعد آواز. یہاں پہ کوئی ایئر فلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف آواز ہے. اس میں بھی آواز ہی ہے لیکن یہ ہیوی ہوگا وا. اگر آپ نے اس کو ہیوی نہ کیا یا اس کو ہیوی کر دیا تو دیکھیں حرف چینج ہو جائے گا، معنی پہ فرق پڑے گا اور وہ لحن جلی ہوگی. اسی کو ہی ہم نے ایوائڈ کرنا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں، وا ہیوی ہے، ذیل لائٹ ہے. اوکے جی. شفتین، الشفتین، شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو، اوپر کا اور نیچے کا ہونٹ. یہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں اور یہ 2 مخارج کہلاتے ہیں. مطلب واو، با اور میم کا مخرج استعمال کریں گے تو دونوں اوپر کے اور نیچے کے ہونٹ دونوں ہی استعمال ہوں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. فا کے لیے نا اوپر کا ہونٹ استعمال نہیں ہوتا، صرف نیچے کا ہونٹ استعمال ہوگا اور اوپر کے دونوں دانت جو ہے نا نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگیں گے. تو با میں اور میم میں اوپر کا ہونٹ نچلے ہونٹ پہ آپ نارمل طریقے سے بند کریں. اکثر میں دیکھتی ہوں کچھ اسٹوڈنٹس کو اپنے ہونٹوں کو اندر کی طرف لے جاتے ہیں میم کہتے ہوئے اندر کی طرف، وہ غلط ہے. آپ دیکھیں دونوں ہونٹ صاف طور پہ نظر آ رہے ہیں، دونوں ہونٹ آپس میں ملے ہیں. تو آپ اس طرح اس کو با اور میم ادا کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ایکسٹرا پریشر ڈالنے کی. با کے لیے جو ہونٹوں کا تر حصہ ہے، ویٹ پارٹ ہے، وہاں سے با ادا ہوگا. ہلکے سے آپ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے علیحدہ کریں، با با، وہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح میم میم نارمل طریقے سے بولیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا. ایکسٹرا ان کو اپنے منہ کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے میم کے لیے. واو میں پوری طرح سے اپنے ہونٹوں کو گول کریں اور پروٹ کریں آگے سے. واو، وو، وی، وا، وو، وی، یوں. آؤ، وا، وو، وی، آؤ. ہونٹوں کی پریکٹس آپ کریں گے نا تو واو انشاءاللہ تعالی آسانی سے ادا ہو جائے گا. اور یہ فاتحہ ثنائے علیہ کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے پر لگے تو فا ادا ہوتا ہے. جب آپ صحیح مخرج پر رکھتے ہوئے آپ فا ادا کریں گے نا تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی سارا ایئر فلو ہے. اگر آپ نے اپنے اوپر کے جو ثنائے علیہ اس کا کنارہ نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کی بجائے باہر کی طرف رکھ کے فا کہا، ایئر فلو لے کے آنا مشکل ہو جائے گا. اندر رکھ کر جیسے ایف ہم انگلش الفابیٹ پڑھتے ہیں نا، وہی اسی کی ساؤنڈ ہے، تو دونوں میں ایئر فلو ہے. فا، فی، فو مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. یہ والے حروف بھی باریک پڑھے جانے والے تھے. با میں آپ دیکھیں گے کہ با میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ با پڑھتے ہیں اب، با کو ساکن کر کے پڑھیں گے اب تو آواز بند ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اس کو پھر باؤنس کرتے ہیں تاکہ آواز سنائی دے. اب 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 دونوں ہونٹوں کو باؤنس کرتے ہیں. جبکہ جب آپ میم پڑھیں گی تو یہاں پہ بھی آواز بلاک ہوتی ہے لیکن پھر آواز ناک میں چلی جاتی ہے غنہ کی شکل میں. یہ فرق تھا. آخری مخرج خیشوم کا ہے. خیشوم ناک کے حالی حصے کو کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں، نیزل کیویٹی بھی کہتے ہیں، نیزلائزیشن بھی ہوتی ہے. تو اس کا مخرج ہمارے یہ نوسٹرل سے لے کے بالکل ناک کی اس طرف سے لے کے یہ پوری کیویٹی، پورا خلا ہے جو کہ ہمارے گلے تک جاتا ہے، یہاں تک. تو یہ خاصہ ہے نون اور میم کا. ان دونوں حروف کی آواز جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ
اورل کیوٹی سے، ناٹ اورل کیوٹی، اورل مخرج سے آتی ہے بلکہ ناک سے بھی آتی ہے۔ تو نون میں دیکھیں زبان طرف اللسان جب اس کے اورل مخرج پہ لگتی ہے تو آواز چونکہ فرنٹ سے بلاک ہے تو وہ ناک میں چلی جائے گی، اسی کو ہی ہم خیشوم کا مخرج پھر کہتے ہیں۔ تو میم میں بھی آپ دیکھیں دونوں ہونٹ بند ہیں، آواز یہاں سے نہیں آتی تو پھر پلٹ کے ناک سے آتی ہے۔ تو اس کو میں پڑھ دیتی ہوں۔ غنہ کی آواز ناک کے خالی حصے سے آتی ہے۔ حرف نون اور میم میں ہر وقت غنہ کی صفت رہتی ہے، مگر جب نون مشدد اور میم مشدد ہو تو غنہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ I hope it's clear to everyone. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تو یہ مخارج ہم نے بریفلی کیے ہیں، مزید ان کو سمجھنے کے لیے آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گی مخرج کو آپ دیکھیں، پڑھیں اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت اس حساب سے کریں، انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل وے میں مخرج زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے ریکارڈنگ